خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے دائرہ دین پناہ کی نہروں سے بڑے پیمانے پر سرکاری مٹی چوری ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری مٹی چوری کر کے بھٹا مالکان کو فروخت کی جانے لگی ہیں۔ دائرہ دین پناہ محکمہ انہار کی ملی بھگت سے سیکشن نالا کوٹ سلطان سے نکلنے والی رادھا نہر اور کشن نہر سے بڑے پیمانے پر سرکاری مٹی چوری ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ٹھیکیدار مشینری سے سرکاری مٹی اٹھا کر تعمیراتی کاموں اور بھٹا مالکان کو فروخت کرنے لگے، جس سے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ نہروں میں 5 فٹ گہرے پڑنے کی وجہ سے نہری پانی کا لیول بھی نیچا ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ مقامی کاشتکاروں کی زمینوں کی سطح اونچی ہونے کی وجہ سے فصلوں کو پانی نہ پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مقامی کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ساری رادھا نہر دے وچ جنہیں مٹی چوری کیتی ہے، کافی سارے گہرائی کیتی نے جن دے وچ ہن علاقے والے پریشان ہیں۔ کاشتکار جڑا پانی نہیں لگدا اون دے وچ موگے اونچے تھی گئے، نہر دی جھکائی بہت گہری ہیٹ تے جھک تھی گئی ہے۔ تاں ساری اپیل ہے وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو انہاں نے نوٹس کیتا ونجے۔ انہیں اتنی مٹی چوری کیتی ہے، کروڑاں دے حساب دے وچ مٹی چوری کیتی نے، تاں کافی جڑا نقصان کیتے علاقے۔ کاشتکاروں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سرکاری مٹی چوری کرنے کے خلاف فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ باقر حسین، 2 نیوز کوٹ ادو۔ خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے۔ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے زیر اہتمام تعلیمات قرآنیہ کو عام کرنے کے لیے درس قرآن کا 11واں پروگرام جامع مسجد مدینہ میں کیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق پروگرام میں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خلیق جاوید قادری نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تا قیامت رہبر و رہنما پر بیان فرمایا۔ درس قرآن کی صدارت صدر جماعت اہل سنت راجہ جنگ حاجی رانا سرفراز احمد سلطانی جبکہ سرپرستی محمد آصف عمر مرتضائی نے کی۔ پروگرام میں علماء اہل سنت سے مولانا نذر حسین سعدی، علامہ طاہر منظور مرتضائی، علامہ منیر احمد یوسفی، علامہ محمد نواز نعیم مرتضائی، قاری محمد شریف قادری، حافظ مشتاق فریدی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پروگرام میں معززین علاقہ سے میجر بشیر قادری، رانا نثار خان، سب انسپکٹر رانا کیسر خان، رانا یوسف علی، مہر شوکت علی، نائب صدر جماعت اہل سنت محمد ارشد، چودھری نعیم انور بھٹی سمیت عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام میں تحریک لبیک یا رسول اللہ، انجمن پیام اقبال، انجمن خدام اولیاء سمیت دیگر تنظیموں کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ درس قرآن کے آخر میں جماعت اہل سنت راجہ جنگ کی طرف سے پروگرام میں آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کیا گیا۔ اکاڑا سے ہمارے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چھٹا فریاض رضوان میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج کھیلا گیا، جس میں شہداد 5 جی ڈی بامقابلہ فتوانہ کے درمیان ہوا، جس میں شہداد 5 جی ڈی نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر کردہ 7 اوور میں 130 رنز بنائے۔ فتوانہ نے کانٹے دار مقابلہ کے بعد میچ کی آخری گیند پر رنز بنا کر فتح اپنے شائقین کرکٹ کے بہت انجوائے کیا اور اپنے نام کر لی۔ دونوں ٹیموں کو بے پناہ داد دی گئی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی انجینئر محمد اعظم بھٹی اور حافظ اعجاز نے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا اور ٹورنامنٹ میں بہترین کمنٹیٹر کا ایوارڈ سینئر صحافی اللہ رکھا بلوچ کو دیا گیا۔ انجینئر محمد اعظم بھٹی نے شہداد میں پلے گراؤنڈ بنوانے کا اعلان کیا اور 10,000 نقد دینے کا اعلان بھی کیا۔ حافظ اعجاز نے ٹورنامنٹ کمیٹی کو نقد 20,000 دینے کا اعلان کیا۔ انجینئر محمد اعظم بھٹی اور حافظ اعجاز نے کہا، ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ پورے گاؤں نے اپنے معزز مہمانوں کا واہلانہ استقبال کیا اور ان کا دلی شکریہ بھی ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰ آباد سے۔ موٹر سائیکل چور گینگ کے 4 ارکان گرفتار، 4.5 لاکھ روپے مالیت کی 8 موٹر سائیکلیں برآمد، ناجائز اسلحہ موبائل فونز بھی برآمد۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس کی CCTV کیمروں کی مدد سے کامیاب کارروائی۔ SHO تھانہ مصطفیٰ آباد محمد ادریس چدر نے موٹر سائیکل چوری کرنے والے آسو گینگ کے سرگنا کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ سرگنا آصف عرف آسو ساتھیوں ارشد انصاری، نواز اور سرفراز رحمانی پر مشتمل 4 رکنی ڈکیٹ گینگ مارکیٹ میں بس اڈا، سکولوں، مساجد اور گھروں کے باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکلیں چوری کرنے کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے 4.5 لاکھ روپے مالیت کی 8 موٹر سائیکلیں، موبائل فونز و ناجائز اسلحہ برآمد۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ سے، جہاں تحفظ عوامی حقوق کمیٹی پنڈی گیپ کی نشاندہی پر سینٹری انسپکٹر طارق محمود نے اپنے ورکر کے ساتھ مل کر قبرستان چوکی پولیس روڈ پر بلاک سیوریج لائن کھول دی۔ بلاک سیوریج لائن کافی عرصہ سے اہلیان علاقہ کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی روڈ پر آ کر جنازے میں آنے والے افراد کے کپڑے بھی خراب کرتا تھا۔ میونسپل کمیٹی کے عملہ اور سینٹری انسپکٹر طارق محمود کی محنت سے جو
مسئلہ بنا ہوا تھا وہ حل ہو گیا، جس پر اہلیان علاقہ نے تحفظ عوامی حقوق کمیٹی پنڈی گیپ کے چیئرمین چودھری عبد المجید اور خاص کر شفیع اللہ و طارق محمود کا شکریہ ادا کیا۔